وعلى آله وصحبه الذين أوفوا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم وثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، أو كما قال عليه السلام. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ. جد جسم اندر جان منہ اندر زبان ہے، بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد اج دا یہ سال سوابنی محفل پاک ختم کوچ شریف دے اندر تسی اور میں حاضر ہوں. محترم جناب ماسٹر غلام مصطفیٰ محمد شاہ نواز فیاض ریاض اور محترم مرتضیٰ، انہاں دے والد گرامی بابا جی مختار احمد جو کہ دنیا فانی تو رحلت فرما گئے نے، دعا ہے کہ رب کریم مرحوم دی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ کریم انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. قیامت والے دن نبی علیہ السلام دے قدماں اندر جگہ عطا فرمائے. حضرات محترم، بلا مبالغہ اگر کسی نے بھی پوچھا جائے کہ ہر بندہ ہی تانوں آکھے کبھی کسی نال سی انہاں نوں جھگڑدیاں نہیں ویکھیا، بڑے نرم مزاج اور اچھے آدمی سن. اللہ کریم انہاں دی اس صفت نوں انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے. تقریباً ایک کافی عرصے تو میں انہاں نوں دیکھ رہا. ایک وقت جدوں عمر تھوڑی سی میں عزت کردا تے اودوں دربار والی مسجد جمعہ پڑھن جاندے سن. یعنی ایک بندے دی لگن ہوندی ہے نا، کئی بندے دے پاس جماعت دے نال جا کے رہتے ہیں، بس وہ پیک ہویا جمعہ ملے جیب چ پائیے تے واپس آ جائیے. تے کئی بندیاں دا دل ہوندا ہے جتھے سرکار دا ذکر ہوے، کردے سارے ذکر نے، پر ہوندا ہے جتھے ذرا لطف بھی آندا ہوے ذکر سرکار دا سننا ہے اوتھے جائیے. تو انہاں دے سینے اندر اللہ نے اپنے محبوب دی محبت دے ذکر دی چاشنی رکھی سی. محفل کوئی بھی ہوئے تانوں تے ضرور نظر آن کے جمعہ پڑھنے دور جان گے تے اللہ کے رسول دے نال محبت ہوندی جڑا اللہ ہر ایک نوں عطا نہیں کردا، کسے کسے نوں عطا کردا ہے. بابا جی مختار احمد سن جنہاں نوں اللہ نے اپنے محبوب دی محبت عطا فرمائی. دیکھو نا، قریب مسجد چھڑ کے دور جمعہ پڑھن جانا اے محبت دی علامت ہوندی کہ دین دے نال محبت ہے. اور پھر دستے سن کہ میں کافی عرصہ بچیاں نوں قرآن کریم دی تعلیم بھی دیندا رہا اپنے گاؤں دے اندر. اور یہ بھی صدقہ جاریہ میرے کریم آقا نے فرمایا نا، من والد صالح یدعو له من علم ينتفع به من صدقۃ جاریہ. فرمایا کہ بندہ مر جاندا ہے ہر چیز منقطع ہو جاتی ہے، ہر چیز دا کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث. فرمایا تین چیزاں باقی رہ جاندیاں ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیڑیاں تین چیزیں ہیں؟ میرے کریم آقا فرماندے نے من والد صالح یدعو له، بندہ پیچھے نیک اولاد چھڈ کے ٹر دے، نیک اولاد دعا کرتے رہے گی، اللہ مرنے والے دی قبر تے رحمت کا نزول فرماتا رہے گا. یا رسول اللہ دوسری کیڑی چیز ہے؟ تو میرے کریم آقا فرماندے نے من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. بندہ رستے تے نلکا لوا کے چلا جائے، کسی مدرسے اندر اٹ رکھ دے، کسی نے کوئی چیز دے کے ٹر دے، اللہ کی رضا دے واسطے مرنے والا مرتا رہے گا. لوگی اس نلکے تو پانی پیندے رہیں گے، انہیں چیز تو فائدہ اٹھاندے رہیں گے. اللہ کریم وہ دی قبر تے رحمت نزول فرماتا رہے گا. تیسرے نمبر تے فرمایا من علم ينتفع به، ایسا علم جڑا نفع بخش ہوئے. تو میرے نزدیک بلکہ ایک بات شک تو بغیر ہے، قرآن کریم تو وڈی نفع والی چیز کوئی نہیں. جڑا کسی نے قرآن پڑھا کے ڈر جائے اور جب تک قرآن پڑھتا رہے گا اللہ مرنے والے دی قبر تے رحمتاں دا نزول فرماتا رہے گا. تو
اکثر مغرب کے ٹائم جو بچے شور کرنا تے آکھنا یار اے جو زیادہ جو وقت ہو سی کہ اسی بچیاں نو پڑھاندے ساں تے بچے کچھ کردے بھی نہیں سان تے اسی بچیاں نو قرآن دی تعلیم بھی دتی ہے. میں کہ بابا جی تہاڈی گل ٹھیک ہے ہن او بچیاں دا معیار نہیں رہیا او ویلے ہو سن او پڑھان والے تہاڈے جے بندے سن پڑھان والے جنہاں دے بچے پڑھناندے سن انہاں دی طبیعت بھی ہور طرح دی سی. بہرحال قرآن بھی پڑھا کے گئے نے عشق مصطفیٰ دا چراغ بھی سینے اندر جلا کے گئے نے. میرا یقین ہے جیڑا بندہ انج دا قبر اندر جائے گا تے سیاستاں تے روایت موجود ہے جدوں سوال ہوئے گا کہ ماں تقول فی کہ حاضر رجل انہاں دے بارے کی عقیدہ تیرا. میرے خیال دے نال بغیر سوچیو بندہ ہوتی آکھے گا انہاں دے بارے کی پوچھ دے رہے ہو انہاں دے واسطے میں دور جمعہ پڑھن جاندا رہیا ہاں انہاں دے واسطے میں محفلاں اندر جاندا رہیا انہاں دا ذکر سنن دے واسطے. تے دنیا دار بندہ ہوگے سی اپنی استطاعت کے مطابق کسی دے نال وفاداری کرنے ہاں. میرے کریم آقا تو وڈا لجپال بھی کوئی نہیں وفادار بھی کوئی نہیں تے کیا یہ بات سوچی نہیں جا سکتی جس نبی دا ذکر سنن واسطے ہر محفل اندر بابا جی مختار صاحب جاندے سن دور جمعہ پڑھن جاندے سن وہ نبی جی تو قبر اندر آئے ہون گے تے لوڑ نہیں پئی ہوگی سرکار نے آپ ہی سینے لا لیا ہوئے گا. مار کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے دنیا بلکہ ایک صحابی میرے کی آقا دی بارگاہ اندر آئے تو اکھاں اندر زارو قطار آنسو میں سیاستاں اندر مسلم شریف اندر روایت موجود ہے. میرے کی آقا فرمایا بیلیا رونا کیوں ہے تیرے رون دی کی وجہ ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک چیز ہے جڑی مینوں بڑا رواندی ہے. میرے کی آقا فرمایا کیڑی چیز ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا تے ہاں جدوں دل اداس ہوندا ہے تہاڈی بارگاہ اندر آنے تہاڈا دیدار کرنے ہاں ساڈیاں اداسیاں دور ہو جاندیاں تے محشر دے میدان دے اندر تہاڈا مقام تے بڑا اونچا ہوئے گا اسی تہاڈے مقام تے نہیں پہنچاں گے تے ساڈا تے اس جنت اندر بھی دل نہیں لگنا جتھے تہاڈا دیدار نصیب نہ ہویا. میں سوچنا ہے کہ اوتھے ساڈا کی بنے گا میرا تے دل نہیں لگنا. جدوں ایڈی گل لکھاں ذرا سنے تو فوراً سیدنا جبریل میرے کریم آقا دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے. سیدنا جبریل میرے کریم آقا دی بارگاہ اندر حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں سونیا رب کائنات پیا فرما رہے اپنے غلام نو سینے دے نال لاؤ اینو آکھو چپ کر دے. رب کائنات پیا فرماندا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء سیدنا جبریل عرض کرتے ہیں سونے کملی والیا حامین دے کڈلا والیا یاسین دے سینیا والیا رب پیا فرماتا میں اپنے غلام نو اگر پریشان نہ ہوئے اپنے غلام نو آکر روئے نہ چپ کر دے. رب کائنات فرماتا میں دنیا دے جیڑا بندہ دے نال پیار کرے گا قیامت نو دے نال ہوئے گا. فرمایا دنیا دے جیڑا بندہ دے نال پیار کرے گا قیامت نو دے نال ہوئے گا. اور میرے کریم آقا نے دوسری روایت کے مطابق غلام عرض کرتا سونیا قیامت والے دن اگر تانوں ملنا ہوئے کتھے ملو گے اگر تانوں تلاش کرنا ہوئے کتھے ملو گے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرے غلام جدوں قیامت کا دن ہوئے گا اگر مینوں تلاش کرنا ہے حوض کوثر تے آ جائی یا پل صراط تے آ جائی. فرمایا اگر میں حوض کوثر تے نہ ملیا میں پل صراط تے نہ ملیا پھر میزان تے آ جائی جتھے نیکیاں تولدیاں ہوندیاں میں تینوں اوتھے ملاں گا. غلام عرض کردا سونیا کملی والیا حوض کوثر تے کی کرو گے. میرے کریم آقا فرماندے حوض کوثر تے جدوں میرے غلام آن گے محشر دا میدان ہوئے گا سورج سوا نیجے ہوئے گا میرے غلاماں نو پیاس لگی ہوئے گی. فرمایا جدوں حوض کوثر تے آن گے میں اپنے غلاماں نو حوض کوثر تو جام پلاواں گا. فرمایا میں اپنے غلاماں دی پیاس دور کراں گا حوض کوثر تو میں
اللہ تو علاوہ کوئی نہیں. پھر قیامت کو میرے آقا دے کول نہ جائے آکھے یا اللہ تو پھیلا میں تیرے کو پینے تیرے تو علاوہ پہنچان والا کوئی نہیں. پر محشر دے میدان دے اندر حوض کوثر اللہ دام ہے پر حوض کوثر دے جام میرے نبی نے پلانا ہے. حوض کوثر دے میرے کریم آقا جام پر کے پلان گے. غلام عرض کردہ سونیا پھر کسی پل سے راتے کی کرو گے. میرے کریم آقا فرمان گے پل سے راتیوں میں جڑا پل دے جتھوں لگ کے جنگی جنت اندر جائیں گے جڑا داری دار تلوار کی طرح ہے جڑا بال تو بری کے او پل تو لگ کے جدوں میرے غلام جان گے. فرمایا جڑے گناہگار ہون گے میں پل صراط پار کرانا کر انہاں دی مدد کراں گا. غلام عرض کرتا اگر پل صراط سے نہ ملے فرمایا پھر میزان تے ہوگا گا. سونیا میزان تے کی کرو گے میرے آقا فرماتے نے جنہ دیا نیکیاں گاتے ہون گیا جنہ دیا بدیاں زیادہ ہون گیا میں انہاں دی نیکی والا پلڑا پانی کراں گا. اور سیاستہ تو علاوہ دیگر کتابیں اندر سیرت دیا کتاباں اندر موجود ہے. ایک بندہ ہوئے گا جدا مال نامہ تلے گا نیکیاں تھوڑیاں ہون گیا او دیا بدیاں زیادہ ہون گیا. جہنم والے فرشتے او دا بازو پکڑن گے جہنم والے لے کے جاندے ہون گے. جنہوں لے کے جاندے ہون گے رستے اندر میرے آقا دی نظر پہ جائے گی. سبحان اللہ. میرے کریم آقا کی نظر پائے گی. میرے کریم آقا فرمان کے کدھر لے کے جا رہے ہو عرض کرن کے سونیا کملی والے ایدیاں نیکیاں تھوڑیاں بدیاں زیادہ نے انہوں جہنم کا اعلان ہو گیا ہے اسی جہنم والے لے کے جا رہے ہیں. میرے کریم آقا فرمان کے اے فرشتے ہو ایدہ مال نامہ دوبارہ تولیا جائے کتوں دوبارہ تولیا جائے گا نیکیاں تھوڑیاں ہون گیا اوریاں بدیاں زیادہ ہو جان گیا. میرے کریم آقا ایک پرچی کٹن گے اوہ نیکیاں والے پلڑے اندر رکھن گے نیکیاں والا پلڑا پانی ہو جائے گا. میرے آقا فرمان کے جاؤ جنت اندر لے کے چلے جاؤ. وہ بندہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے گا. میرے کریم آقا فرمان کے بیٹیا جاتا کیوں نہیں عرض کرے گا سونیا میں اپنی ماضی وال بیٹا میں دنیا تے کوئی ایسا عمل نہیں کیتا کہ آج میرے کام آ جائے. ایک ایڑا عمل ہے کہ آج میرے کام آ گیا ہے. میرے کریم آقا فرمانے میں تو تے پوت گیا میں پھر تیرا نبی نہیں بھولیا یاد کر سنا موقع دے اندر تو میری ذات تے درود پڑھیا سی اج درود تیرے کام آ گیا ہے. کیوں نہ بدلا تیرے اعمال تباری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی جیڑا پڑے اللہ کرے ان اس منظر دے ہوتے سرکار کی مدد شاملے آلے ہو جائے. پتہ نہیں کیڑا مقدرہ والا بندہ ہوئے گا کنوں میرے کریم آقا جنت دے اندر لے کے جائیں گے. سارے آنکھ لوگ کیوں نہ بندنا تیرے اعمال تباری ہو نصیب کیوں نہ بندنا تیرے اعمال تباری ہو نصیب. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا جیڑا والد راضی ہے او دے خدا بھی راضی ہے. جیڑا والد ناراض ہو دا خدا بھی ناراض ہے.
بات ختم. میرے کریم آقا دی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا, عرض کرتا سونیا میرے ابا جان میری مرضی تو بغیر میرا مال خرچ کر دے رہے. میرے کریم آقا نے وہ جو والد نو پیغام بھیجیا. بڈھا صحابی میرے آقا دی بارگاہ اندر آیا, عرض کرتا سونیا کملی والے میں اپنے بیٹے دا مال ضرور خرچ کیتا میں, پر وقت یاد کرے جدوں چھوٹا جہا میں نو پالیا, میں دی پرورش کیتی, میں دن رات نہیں ویکھیا, دیہاڑیاں کردا رہیا, محنت کردا رہیا, میں اپنے بچے نو پالیا. اور جو وقت میں سوچیا سی کہ وقت آئے گا میرا بیٹا جوان ہوئے گا, میں پھر اپنے بیٹے دی کمائی دے نال کچھ حاصل کراں گا. اج میں تھوڑے جے پیسے لینے, میرے بیٹے نے تواڈی بارگاہ اندر میری شکایت لائی ہے. رب کائنات نے فرمایا جبریل کہ رب دلیل کمے ہوئے, فرمایا جا جا کے میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر عرض کر سونے رب پیا فرمانا میں اس غلام نو فرما دیو تو تے تیرا مال سب کچھ تیرے باپ دا وے, تو اپنے باپ نو منع نہیں کر سکتا, تیرا باپ جنہ مرضی تیرا مال استعمال کرے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں سونیا میں جہاد تے جانا چاہنا, میرے کریم آقا فرماتے ہیں کیا تیرا باپ زندہ میں؟ یا رسول اللہ زندہ میں. فرمایا جا کے اپنے باپ کی خدمت کر, اگر تو اپنے باپ کی خدمت کرے گا میرا مولا تیرو کار پٹھیائی جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا. دنیا دی ہر چیز مل جاتی ہے, لیکن والدین اللہ نے ایسی کہ لازوال دولت بنائی ہے, ہر چیز کا بدل ہے. ایک چیز ٹوٹ جائے بندہ دوسری لے لیتا ہے, ایک شادی بھی فوت ہو جائے بندہ دوسرے نکاح کر لیتا ہے, ایک بیٹا چلا جائے تو دوسرا بیٹا دے چڑھتا ہے. دنیا کی ہر چیز جان کے بعد مل جاتی ہے, وقت والدین کا سایہ ہے. تو زندگی اندر ایک تاری ملتا ہے پھر دوسری آری نہیں ملتا. اگر دوسری آری مل جاتا ہوتا تو کسی بڑی خوبصورت گل کی جاتا کہ متریاں سگیاں نہ پیار کر دیا نا کہ متریاں کوئی نہ آتا. جو اپنا باپ تے اپنی ماں پیار کرتے دنیا کا اور کوئی انجھتا پیار کرتا نہیں. اور اگلی بات اس دن چمت ہوئے کہ بچہ چھوٹا ہوئے تو والد چھوڑ کے پھر تو پھنڈا نہ, بچے جتنے مرضی ہو جانے وہ والدین سے بچے ہی رہتے ہیں. اور ایسا پیار ہے ہمیں پتر بڑھا بھی ہو جائے تو باپ بھی بڑھا ہوئے, اور جڑا درد اللہ نے سینے اندر والدین اندر رکھے بندہ محسوس کرتا ہی کرتا ہے. اگر ماسٹر صاحب سکول میں پڑھا گیا نا, شاہ نواز صاحب رستے سے کوئی باہر ہوتی کچھ ڈاکٹر سے تو بات بیٹھ کے آنا, کتنے نہ کتنے باپ میں نظر آئی نا, گھر نظر آ جانا, لیکن ہونے نہ آنے پر وہ باپ نظر نہیں آنا, وہ چیز پوری نہیں ہونی. اور ایک اس کو بھی زیادہ ماسٹر صاحب کی عمر ہے, اس کو زیادہ شاہ نواز صاحب تو چٹے بھی آ جانا, پر یہ دن جو گل کر دو کہ نہ کوئی ہو رہا کہ نہ ماں پیو والا پیار کرے گا یا یہ سمجھن کہ سان کوئی ہو وہ بھول جان کے نہ. بندہ جدوں اپنی ماضی دے صفحات وال ویندا ہے وہ پھر بچپن یاد آندا ہے, پھر عید سے لے کے جاندے سن تے پھر عید کرتے سن تے ماری انج کرتے سن. بیلیو دنیا دے ہر پیار اندر لالچ, بھرا بھرانا پیار کرے لالچ ہو سکتا, کوئی پراپتی دا رولا ہوئے, بہن بھی نہ پیار کرے, سجن سجنا پیار کرن کوئی لالچ ہو سکتا ہے. فقط ماں تے باپ وہ نے جڑے بغیر لالچ تو بچے نال پیار کردے, جڑے بغیر لالچ تو بچے نال پیار کرتے ہیں. میاں صاحب فرماندے نے سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈیٹھے تے آخر دکھا پئی یار جتنا باجو پل میں سجو دے تے اج قبر یاد نہ رہی
جی کامل بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آمین.